پہ آپ کو ہم چاہیے تھے تو موبائل پہ بڑے دستیاب ہیں، پھر نہ آتے موبائل ہی آ جاتا تو خود آئے نا چل کے تاکہ آپ سے بات ہو سکے. تو آپ اس لیے سکون سے بیٹھیں اور میری بات سنیں. اللہ جزائے خیر دے. عزیز بھائیوں، انسان دنیا میں آتا ہے، پھر اس نے یہاں وقت گزارنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقصد تو ہر بندہ ہی بناتا ہے کوئی نہ کوئی جینے کا، لیکن بہت سارے لوگ مقاصد حسنہ نہیں طے کر پاتے، اپنی ذات کے چنگل سے باہر نہیں آ پاتے. ان کی زندگی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، اپنے اوپر ختم ہو جاتی ہے. اپنی تعمیر کیسے کی جائے، اپنے آپ کو شہرت کیسے دی جائے، اپنے آپ کا اس بات لوگوں کے سامنے کیسے کیا جائے، اپنے آپ کو ثابت کیسے کیا جائے، اسی میں وقت گزر جاتا ہے. یہ چیزیں چونکہ مقاصد حسنہ نہیں ہوتی، لہٰذا سوسائٹی کے اندر جو مؤثر چیزیں ہوتی ہیں، جن کی تاثیر ہونی ہوتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی. جب آپ صرف اپنی ذات کے چکر میں رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اگر آپ اس چکر میں ہیں تو سامنے والا بھی اسی معاملے میں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سادی بات کی. کسی نے کہا حضور لوگ مخلص نہیں، تو آپ فرمانے لگے اپنے آپ سے پوچھ لے، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے ہی تیرے ساتھ لوگ مخلص. مختصر سی اور جامع سی بات ہے. اگر تو لوگوں سے نفع لینا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، تو لوگ بھی تیرے ساتھ اسی طرح ہی ہیں. جب زندگی میں انسان مقاصد کا تعین نہیں کرتا، یہ روزی روٹی کمانا، شہرت حاصل کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا، یہ مقصد نہیں، یہ ذات کی لڑائی ہے. اور چونکہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رزق ملے گا، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کرنا اور کٹھن اپنے آپ کو بنا لینا ویسے ہی درست نہیں. مقاصد حسنہ اگر زندگی میں بنا لیے جائیں، جتنے مدارس دینیہ ہوتے ہیں نا، ان میں صرف علماء کی خدمات نہیں ہوتی. جتنا دین کا کام ہوا اس میں صرف علماء کی خدمات نہیں. یہ علماء میری بات کی تائید کریں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لاکھ کی زمین مفت میں وہ وقف کر دیتے ہیں مدارس کے لیے، اور مخیر حضرات کا بہت بڑا ان لوگوں کے نام بھی نہیں آتے، ان کی پھٹیاں کم لگتی ہیں. یہ سارا ان لوگوں کے تعاون سے سلسلہ چلتا ہے، تو وہ بھی تو ایک مقصد رکھتے ہیں نا، وہ بھی تو ساتھ شامل ہوتے ہیں نا. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بڑی بڑی درجنوں مساجد بنا دی لیکن اپنا نام نہیں آنے دیا. کوئی مقصد تو طے کیا نا زندگی میں. میں مسجد کے اندر نا نماز کے بعد فجر کے تھوڑی سی واک کے لیے جایا کرتا تھا. تو میں کئی دفعہ واپس لوٹتا، اشراق چاشت کا وقت قریب ہو جاتا تو ایک بوڑھے بابا جی سائیکل پہ آتے، ہماری مسجد کے گلے میں 10-20 روپے ڈال جاتے. میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ ہمارے محلے کے نہیں، یہاں کے قریبی لوگوں کو میں ظاہرہ جانتا ہوں، آپ کہیں باہر سے آتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. وہ کہنے لگے مولوی صاحب میں غریب آدمی ہوں، میری زندگی کا ایک مشن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے. تو میں نا 20 مسجدوں میں جاتا ہوں سائیکل پہ بیٹھ کے. تو چونکہ میرے پیسے بڑے تھوڑے سے ہیں، 20-50 روپے، تو کسی کے ہاتھ میں دینا کیا، کسی کو دوں گا، میں گلے میں ڈال کے آ جاتا ہوں. آپ اپنی زندگی میں اگر مقاصد بنا لیں، یعنی تھوڑے دن پہلے خبروں میں ایک شخص رہا، وہ ایک بہت بڑے سرکاری عہدے سے فارغ ہوا ہے، اس نے بڑی بڑی گاڑیوں میں وقت گزارا ہے، اب اس نے ایک چاند گاڑی رکھ لی. وہ کرتا کیا ہے؟ مقدس اور آگ کٹھے کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے مقصد بنا لیا ہے کہ جس صفحے پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہے میں نے اسے سنبھالنا ہے. مقاصد جب آپ طے کر لیتے ہیں، اس میں سفر میں کئی دفعہ سپیڈ بریکر بھی آئے گا، کئی دفعہ دشواری بھی آئے گی، دھند بھی آئے گی، آپ کو رستے بھی بند ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی مقصد طے کر لیا ہے. اگر تو طے کر لیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دھند چھٹ جائے گی، بادل ہٹ جائیں گے، سورج نکل آئے گا، رستہ صاف ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مسافر ہیں کہ نہیں. قرآن مجید نے نا اس امت کے ذمہ مقصد لگایا ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ جو بالمعروف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سوسائٹی میں خیر عام کرنی ہے.
اور یہ جو منکر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے جو چیزیں بری ہیں اس سے سوسائٹی کو دور کرنا ہے۔ معنی کیا ہے؟ مسلمان کا وجود اس بات کی علامت بنے کہ جہاں مسلمان ہے وہاں اب خیر بٹے گی۔ کسی مسلمان کا کسی جگہ وجود ہونا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہاں سے اب شر دور ہو جائے گی، کیونکہ اس امت کی تعریف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ مقصد کے تحت جب آپ زندگی گزارتے ہیں، جب آپ دیکھیں نا، کیونکہ ہمارا اب دور آیا اقوال زرعی پڑھنے کا، اور ہم تو اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ لیے۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے سے کہ میاں نبی کریم علیہ السلام کی ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں جو آپ ادھر چل نکلے ہیں؟ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں کتنی یاد ہو گئیں جو آپ نے ادھر ادھر بھی دیکھنا شروع کر دیا؟ وہ جی آج ایک بات پڑھی تھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ او میاں تو اسے چھوڑ، آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، تو سرکار کی بات کر۔ نا علمہ وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔ سرور کائنات علیہ السلام کی آپ کوئی ایک بات بھی لیں گے تو وہ آپ کو دستور زندگی دے گی۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، ہمارے ہاں چونکہ ہر جمعے حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اور مفت میں پڑھی جاتی ہیں، آپ کو موٹیویشنل سپیکر کے پاس 5,000 روپے کی سیٹ بک کرانی پڑتی ہے، مولوی صاحب کے پاس تھوڑی کرانی پڑتی ہے۔ وہ تو آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کرنا اگلے جمعے ٹائم پہ آ جانا، تو اس کے باوجود بھی لوگ نہیں آتے۔ اگر ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی باتیں غور سے پڑھیں تو وہ ہمیں منشور دیں جینے کا۔ صرف آپ غور کر لیں ایک جملہ حدیث پاک کا، حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ لو بس اس پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس ایک جملے پر، سرکار کے اس ایک فرمان پر بندہ زندگی گزار سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں نے بہتر بننا ہے اپنے استادوں کے حق میں، بہتر بننا ہے اپنے مشائخ کے حق میں نے بہتر بننا ہے اپنے ماں باپ کے حق میں، بہتر بننا ہے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں، پھر اس کے بعد میں نے بہتر بننا ہے اپنے سسرال کے حق میں، پھر میں نے بہتر بننا ہے دوستوں کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے اولاد کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے محلے کی مسجد کے حق میں، پھر میں نے بہترین بننا ہے ان لوگوں کے حق میں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بات پر آپ اپنی زندگی بتا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی منشور مل جائے۔ کھانا پینا سونا گھومنا یہ تو میرے بھائی مجبوراً بھی لوگ کرتے ہیں، یہ تو وہ بھی کرتے ہیں جو نظریاتی نہیں ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے نہیں۔ اگر زندگی با مقصد نہ ہو تو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہوتی ہیں وہ بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑے باصلاحیت لوگ، کمال سوچ رکھتے، کمال بولنے کی طاقت رکھتے، لیکن وہ ثابت کیا کر رہے ہیں؟ اپنا آپ بتا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ہوتا ہوں۔ یعنی اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر کہ وہ، میں پہلے بھی شاید آپ نے بات سنی ہو، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر اپنے حق میں قائل کرنے کی صلاحیت ہے تو اللہ رسول کے حق میں قائل کرنے کی بھی ہے۔